مگر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زرعی پیداوار بڑھانے کے طریقے۔ چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ پاکستان کے زرعی شعبہ کے مسائل کو حل کر کے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت اس صورت میں ملکی آبادی کے اکثریتی حصے کی آمدنی میں اضافہ کر کے فی کس آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے، جس سے عوام کا معیار بلند زندگی کے بلند کرنے میں مدد مل سکے گی۔ نیز آمدنی میں اضافے سے دیہی آبادی کو بہتر طبی، رہائشی، تعلیمی اور تفریحی سہولتیں میسر آئیں گی، اور کاشتکار کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ اشیائے خوراک کی پیداوار میں اضافے سے نہ صرف یہ ملک غذائی معاملے میں خود کفیل ہوگا، بلکہ غلے کی برآمد سے زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے گا، جس سے ادائیگیوں کا توازن بہتر ہوگا۔ صنعتیں ترقی کریں گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور منڈیوں کو وسعت نصیب ہوگی، لہذا ملک کی معاشی ترقی کی رفتار تیز تر ہو سکے گی۔ زرعی قرضے اور سرمایہ کی فراہمی۔ زرعی ترقی کے لیے سرمایہ کی فراہمی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا کاشتکار قلیل آمدنی کے پیش نظر اپنی مالی ضروریات، اپنے وسائل پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جبکہ معیاری بیج، کیمیائی کھاد، جدید آلات اور کاشتکاری جانوروں کی خرید اور آبپاشی کی بہتر سہولتیں سرمایہ کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا زرعی قرضوں کے مناسب انتظام سے کاشتکار کی مالی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دیہی امداد بامی کی انجمنیں دیہی دکاندار، تجارتی بینک اور زرعی ترقیاتی بینک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چونکہ امداد باہمی کی انجمنیں زیادہ مضبوط اور منظم نہیں، جبکہ دیہی دکاندار اور ساہوکار قرضے کے بدلے کاشتکار سے اس کے اجناس بہت کم قیمت پر خرید لیتے ہیں اور اس طرح دھاندلیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرضہ کی فراہمی کا زیادہ تر دارومدار زرعی ترقیاتی بینک اور تجارتی بینکوں پر ہوتا ہے، اور یہ ادارے اس ضمن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان اداروں کی زرعی قرضہ کی فراہمی کا اندراج ادارہ ذیل گوشوارے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس گوشوارے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک، تجارتی بینکوں، امداد بامی کے اداروں اور گھریلو نجی بینکوں نے خاصی مقدار میں قرضے مہیا کیے ہیں اور ملک کی زرعی پیداوار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 2010-11 جولائی-مارچ کے دوران 1,68,687 ملین روپے کے زرعی قرضے دیے گئے ہیں۔ سیم وتھور کا انسداد۔ پیداوار بڑھانے کے لیے ناکارہ زمینوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، چونکہ صوبہ پنجاب اور سندھ کی لاکھوں ایکڑ اراضی سیم وتھور کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے اس موذی مرض پر قابو پانے میں اور زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیم کے خاتمے کے لیے ٹیوب ویل نصب کرنے چاہئیں، نہروں کے کناروں کو پختہ کرنا چاہیے اور کھڑے پانی کے نکاس کے لیے نالیاں تعمیر کی جانی چاہئیں۔ حکومت پاکستان نے سیم وتھور کے خاتمے اور زمینوں کی بحالی کا کام واپڈا کو سونپ رکھا ہے، جو سکارپ پروگرام کے تحت اس ضمن میں کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ادارہ عالمی بینک، اقوام متحدہ کی امداد سے ہوائی سروے کرتا ہے اور سیم وتھور کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے۔ سیلاب و کٹاؤ کا انسداد۔ زمین کا کٹاؤ تیز بارشوں اور آندھیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ موسلا دھار بارشیں سیلابوں کا سبب بنتی ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں نہ صرف یہ کہ کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جبکہ زمین کی اوپر والی تہہ جو کہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے بہا جاتی ہے، اور اس طرح زمین کی زرخیزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شجر کاری مہم کو کامیاب بنایا جائے، زیادہ جنگلات اگائے جائیں۔ جھاڑیاں اور گھاس بھی پانی کے بہاؤ کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات پر مشتمل رقبہ بمشکل 8% سے
ہے جو کہ بہت کم ہے۔ آج تک اتنا